عقبہ مہرا اسٹوریز۔ درخت کا نیچے کا حصہ تمہارا رہے گا، اوپر کا حصہ میرا رہے گا، بولو منظور ہے؟ صغیر نے سوچا کہ بھائی کی مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، کوئی بات نہیں، میں ان کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ صغیر مان گیا، لیکن بچوں مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ سردی کا موسم تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب کبیر نے کمبل لی اور پوری رات وہ سکون سے سویا، اور صغیر کونے میں بیٹھ کے کانپ کانپ کے رات گزارتا گیا۔ جب صبح ہوئی اور تیز دھوپ نکلی تو کبیر نے وہ کمبل تھما دی صغیر کو، لیکن کیا فائدہ؟ صغیر سوچنے لگا کہ میں اس کمبل کا کیا کروں؟ دھوپ نکلی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، رات کو ہی مجھے یہ چاہیے تھی، اب تو مجھے یہ درکار نہیں۔ لیکن خاموشی سے صبر کرتا رہا، سہتا گیا۔ پھر گائے کی باری آئی۔ اگلا حصہ چونکہ صغیر کے ہاتھوں تھا تو صغیر نے اس کے لیے چارہ ڈالا اور چارہ کھلایا، اور پچھلا حصہ کبیر کا تھا تو کبیر نے دودھ لیا اور دودھ پیا بھی اور کھانا بھی کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ درخت کی باری آئی۔ درخت کا اوپر کا حصہ کبیر کا تھا تو کبیر نے تمام پھل توڑ کے مزے مزے سے کھا لیے، اور نیچے کا حصہ صغیر کا تھا۔ صغیر پانی دیتا گیا لیکن چپ چاپ سہتا گیا، بھوک کی حالت میں تڑپتا رہا مگر کچھ نہیں کہہ سکا۔ بچوں، وقت گزرتا گیا کہ ایک دن صغیر کسی کام سے باہر نکلا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو رستے میں اس نے حاسدین کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ یہ دیکھو، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال ہی لی۔ دیکھو، چھوٹا بھائی اکیلے پھر رہا ہے، بڑا بھائی اکیلے بیٹھا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ دونوں ساتھ پھرتے تھے، یہ دونوں ساتھ کام کرتے تھے، اب دیکھو، ہا ہا ہا، ہم کامیاب ہو گئے، ہا ہا ہا، ہم کامیاب ہو گئے۔ اب اگر کوئی ان کو نقصان بھی دینا چاہے تو یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا، اس کے پیچھے یہ حقیقت تھی، میرے بھائی کو اکسایا گیا۔ اب وقت آ گیا کہ میں بھی اپنے بھائی کی آنکھیں کھول سکوں اور ان کو یہ بتا سکوں کہ بھائیوں سے زیادہ کوئی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں، کوئی بھی آپ کی خیریت نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس نے ایک ترکیب سوجی اور وہ گھر آ گیا۔ جب کمبل کی باری آئی صغیر کے حصے میں تو صغیر نے اس کو شام کے قریب دھو ڈالا اور پھر اس کے بعد گیلی کمبل حوالہ کر دی۔ بڑا بھائی بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا، صغیر، تمہیں نہیں معلوم کہ سردیوں کی راتیں ہیں، میں یہ گیلے کمبل کیسے استعمال کروں گا؟ میں آج کیسے سوؤں گا؟ صغیر کہنے لگا کہ کبیر، معذرت کے ساتھ، مگر صبح کی باری تو میری ہے اور کمبل کئی دنوں سے بہت گندی تھی، اس لیے میں نے آج اس کو دھو ڈالی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ کبیر چپ ہو گیا کیونکہ یہ فیصلہ کبیر کا ہی تھا، لہٰذا کامتے کامتے رات گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو کبیر کو بہت بھوک لگی تھی۔ وہ گیا کہ میں کچھ دودھ لے لوں اور پی لوں، لیکن جب وہ گائے کے قریب آیا تو صغیر ڈنڈا لے کے گائے کو سر پہ زور زور سے مارنے لگا، اور گائے پاگل ہو گئی اور وہ ہلنے لگی، لاتیں مارنے لگی، جس کی وجہ سے کبیر دودھ نہ لے سکا۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ صغیر سے کہنے لگا کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ گائے کا حصہ جو تمہارے حصے میں ہے اس کو تم مار رہے ہو، اس کو زخمی کر رہے ہو، اس طرح کرنے سے تو گائے مر جائے گی۔ صغیر بولا کہ میں کیا کروں، یہ حصہ میرے ساتھ ہے، میری مرضی، میں جیسے کروں، میں جیسے اس کے ساتھ رویہ رکھوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے گائے بہت بگڑ گئی ہے، چارہ صحیح سے نہیں کھاتی، اس
اس لیے میں اس کو مار رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ کبیر پھر چپ ہو گیا کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ فیصلہ تو اسی کا تھا۔ بس وہ بھوکا ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ چلو میں کچھ پھل ہی کھا لوں، لیکن جب وہ پھل کی طرف گیا تو صغیر کلہاڑا لے کے درخت کو کاٹنے لگا۔ کبیر چلایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے، اس کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ ہم پھل پھر کہاں سے کھائیں گے؟ ہم پھل بیچیں گے کیسے گزارا کریں گے؟ صغیر کہنے لگا کہ بھائی یہ درخت مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے آسمان صحیح نہیں نظر آتا، چونکہ نچلا حصہ میرا ہے، میری مرضی میں جو کہوں۔ بس کیا ہوا، کبیر فوراً نیچے آیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو، میں بہت پاگل ہو گیا تھا، میں ان حاسدین کی باتوں میں آ گیا تھا، میں بدگمانی کرنے لگا اور میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن جب یہ تمام چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہی اور میں ان چیزوں سے محروم رہا تو مجھے احساس ہوا کہ تم نے یہ دن کتنی تکلیف میں گزاری ہوں گی۔ میں پھر سے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اور بچوں پھر صغیر نے اس کو معاف کر دیا اور دونوں ہنسی خوشی پھر سے رہنے لگے۔ تو بچوں آج یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ بچوں آپس میں بہن بھائی کا جو رشتہ، بھائیوں کا جو رشتہ، آپس میں ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت مخلص ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے اپنے صرف یہی ہوتے ہیں۔ بچوں کوئی بھی انسان آپ کا بہت ہی قریبی دوست بن جائے، کوئی بھی رشتہ دار آپ کا قریبی کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھنا بہن بھائیوں جیسا پیار کوئی بھی آپ سے نہیں کر سکتا۔ ہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ رشتہ دار برے ہوتے ہیں، دوست برے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ اگر ہم اچھے ہوں، ہماری نیت ٹھیک ہو تو سب ہی ٹھیک ہے۔ لیکن بچوں جب معاشرے نے تمام لوگوں کو الگ کر دیا، اسلام نے ان تمام رشتوں کو الگ نام دے دیے، تو پھر ماں ماں ہی ہوتی ہے، بھائی بھائی ہی ہوتا ہے، دوست دوست ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام رشتے مخلصی میں، خلوص میں ایک جیسے ہوتے تو پھر ہر کوئی ماں ہوتا اور ہر کوئی باپ ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمیں رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور ہر ایک رشتے کی اتنی قدر کرنی چاہیے جتنا اس رشتے کا حق ہو۔ تو اب بیٹا آپ بتاؤ کہ آپ کو اس قصے سے کیا سبق ملا؟ پیاری اماں جان، ہمیں تو اس سے بہت زیادہ سبق ملا، خاص طور پہ اماں جان مجھے ملا۔ میں بھائی کے ساتھ لڑ رہی تھی اور میں ان سے پلیٹ چھین رہی تھی، کیا ہو جاتا، کیا بگڑ جاتا اگر میں ان کو اپنا حصہ دے دیتی، کیونکہ بھائی بھی تو میرا خیال رکھتے ہیں، وہ مجھے اسکول لے کر جاتے ہیں، وہ راستے میں ہر ایک تکلیف سے مجھے بچاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم نے اپنے بھائیوں کی قدر کرنی ہے، اور آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے میرے بھائی کو تکلیف ہو، اور میں ان کی عزت کروں گی کیونکہ یہ میرا بڑا بھائی ہے۔ شاباش۔ اچھا عقبہ، اب آپ بتاؤ آپ کو اس سے کیا سبق ملا؟ اماں جان میں نے تو اس سے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی وہ کچھ نہیں دیکھا ہوتا جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے پیارے دوستوں، آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کی قدر کیجیے اور آپ ہی بتائیے کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو اسی طرح خوبصورت خوبصورت سبق آموز کہانیاں سننے کو اور دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔